الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. انسان کی جان، اس کا مال، اس کی صحت یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمتیں ہیں. انسان اپنی مال، اپنی جان اور اپنی صحت کا ایسا مالک نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ جو چاہے کرے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کو گناہ قرار دیے. اگر انسان اپنی جان کا خود مالک ہوتا وہ جب چاہے اسے ختم کر دیتا. یہ جان، یہ مال، یہ صحت انسان کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے، امانتوں میں سے امانت ہے. مگر افسوس جتنے ہی ظاہر عقل مند اور حقیقت میں عقل مندی سے دور جو اپنی صحت کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے. تمباکو نوشی کے ذریعے، سگریٹ پینے کے ذریعے کتنے ہی انسانی زندگی ہیں جو تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہے. تمباکو نوشی یہ بیماری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے. اس کے دھوئیں انسانی فضاؤں کو خراب کر رہے ہیں اور اچھے بھلے عقل مند، اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ، دین اور دنیا کی بوجھ رکھنے والے اس معاملے کے اندر آ کر غیروں کی اندھی تقلید میں ایسے لگے ہیں کہ وہ بھی اس بیماری کا شکار ہو گئے. اس بیماری سے نہ شہر بچے، نہ دیہات بچے، نہ گاؤں بچے، نہ قصبے بچے. ہر جگہ پر تمباکو نوشی کرنے والے، سگریٹ پینے والے اپنے آپ کو بھی بیمار کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو بھی بیمار کر رہے ہیں. تمباکو کی شرعی حیثیت جاننے سے پہلے سگریٹ پینے کے بارے میں غیر مسلم حکومتیں، غیر مسلم ادارے وہ کیا کہتے ہیں ایک نظر ذرا ان پہ ڈال دیجیے. 1628 عیسوی میں عیسائیوں کے مرکزی رہنما نے ہر اس شخص کا چرچ میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا جو سگریٹ پیتا تھا، جو تمباکو نوشی کرتا تھا. اب تمباکو نوشی کی کوئی بھی کنڈیشن ہو، وہ سگریٹ کے ذریعے، سگار کے ذریعے، یا پان کھا کر، یا بیڑا کھا کے، یا نسوار کھا کے، یا گٹکا کھا کے، کسی بھی صورت میں تمباکو کھایا جائے. 1628 عیسوی میں عیسائیوں کے مرکزی پادری نے اپنے چرچ کے اندر ان لوگوں کا داخلہ بند کر دیا جو کسی بھی کنڈیشن میں تمباکو کو استعمال کرتے. 1852 عیسوی میں انگلستان کی حکومت نے پارلیمنٹ میں باقاعدہ یہ قانون پیش کر کے منظور کروایا جس کی روشنی میں تمباکو کو کاشت کرنا ان کے ہاں ممنوع ہو گیا. کفار تو اس زہر کی ہلاکتوں کو پہچان گئے، لیکن کتنے وہ مسلمان ہیں جن کو جب منع کیا جائے بھائی یہ سگریٹ پینا، یہ تمباکو استعمال کرنا، یہ پان کھانا، یہ بیڑی پینا،
یہ نسوار کھانا، یہ گٹکا استعمال کرنا، یہ حرام چیزیں ہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. بجائے اس ہلاکت کے معاملات سے ایک قدم پیچھے ہٹے. وہ خود سوال کرتے ہیں جی اچھا اگر سگریٹ حرام ہے تو قرآن میں سگریٹ کا نام دکھائیے، حدیث میں سگریٹ کا نام دکھائیے، اللہ کے نبی نے فرمایا سگریٹ حرام. لیکن یاد کر لیجئے اس تمباکو نوشی کا آغاز اسلام کے آفتاب کے طلوع ہونے کے 1000 سال بعد یہ بیماری کا آغاز ہوا. جب یہ بیماری ہی بعد میں آغاز ہوئی، اس بیماری کی ابتدا یہ ہلاکت خیز چیز اس کا انکشاف بعد میں ہوا، تو اس کا ذکر قرآن و حدیث میں کیسے ہوتا؟ لیکن شریعت محمدیہ، اللہ کی شریعت، امام الانبیاء کی شریعت کو لے کر آئے. یہ شریعت قیامت کی دیواروں تک کے لیے، ہر انسان کے لیے ہے. اگرچہ اس میں سگریٹ، پان، بیڑی، تمباکو کا نام تو نہیں ہے، لیکن شریعت نے ایسے قوانین بیان کیے ہیں، ایسے اصول بیان کیے ہیں، جن اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی روشنی میں ان چیزوں کو حرام قرار دیا جا سکتا ہے. دین اسلام کے قواعد کی روشنی میں یاد کر لیجئے، ہر وہ چیز جو نقصان دہ ہو اس کا کھانا پینا استعمال کرنا ناجائز ہے. یہی وجہ ہے زہر اس کو حرام قرار دیا گیا کیونکہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے. اور علماء اسلام کا کہنا ہے کہ کوئی انسان بالخصوص مسلمان جب اپنی جان کا مالک نہیں ہے، یہ جان اللہ کی دی ہوئی نعمت اور اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، تو وہ ایسی کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتا جو چیز اس جان کے لیے ہلاکت کا سبب بنے. اس کے لیے خودکشی کو شریعت محمدیہ نے حرام قرار دیا. قرآن حکیم کی یہ آیت پردہ سماج سے آپ کے ٹکرائے گی. اس کے ترجمے اور مفہوم کو اپنے سامنے رکھیے اور مالک کے اعلان کو سنیے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، اپنی جانوں کو ہلاک نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پہ نہایت مہربان ہے. اللہ انسان کو اپنی جان کو قتل کرنے سے منع کر رہا ہے. اور یہ سگریٹ، یہ گٹکا، یہ پان، یہ نشے، یہ تمباکو نوشی، یہ تمباکو خوری، نسوار کی شکل میں، بیڑے کی شکل میں، حکے کی شکل میں، یہ تمباکو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. یہ تمباکو قتل کا سبب بنتا ہے، اور ایسا میٹھا قتل ہے جو قتل بھی کر جاتا ہے اور الزام اپنے سر پہ نہیں آنے دیتا. اور مالک قرآن حکیم میں اعلان کر رہا ہے اپنی جانوں کو قتل نہ کرو. دوسری آیت پہ غور کیجئے،